النبی اولا بالمؤمنین من انفسهم وازواجہ امہاتہم۔ نبی علیہ السلام کی ازواج مطہرات امہات المؤمنین کا تذکرہ چل رہا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج کی مختصر ہم سیرت بیان کر رہے ہیں۔ آج بیان کرتے ہیں تیسرے نمبر پر نبی علیہ السلام کی جو زوجہ تھی وہ سیدہ صدیقہ کائنات عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا تھی، جو سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی بیٹی تھی۔ ہم پچھلے درس میں بیان کر چکے ہیں کہ ان کے پاس پیغام پہنچ چکا تھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا سیدنا ابو بکر کے پاس، تو انہوں نے قبول کر لیا تھا اور خوشی سے راضی ہو گئے تھے۔ تو سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا، ان کے ساتھ جب نبی علیہ السلام کا نکاح ہوا تو آپ کی عمر اس وقت 50 برس تھی اور سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کی عمر 6 برس تھی۔ نکاح ہو گیا، اس کے بعد رخصتی 3 سال بعد ہوئی، یعنی سیدہ عائشہ اس وقت 9 سال کی تھی۔ تو یہاں پر بہت سارے مستشرقین بھی اعتراضات کرتے ہیں اور کچھ مسلمان بھی اپنی زبان سے یہ الفاظ ادا کرتے ہیں کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے۔ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ مستشرقین کے جو اعتراضات ہیں وہ نعوذ باللہ امام کائنات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایک الزام لگانا چاہتے ہیں عیاشی کا، کہ چھوٹی عمر کی بچیوں سے شادی کرنا۔ تو میں ان سے صرف ان کے الزام کا جواب اتنا دینا چاہوں گا کہ امام کائنات کی جو پہلی شادی تھی اس کی طرف ذرا غور کریں کہ سیدہ خدیجہ کی عمر 40 برس تھی اور نبی علیہ السلام کی عمر 25 برس تھی۔ آپ کی 25 سال کی عمر اور 15 سال بڑی ایک خاتون سیدہ خدیجہ، اور وہ تھی بھی بیوہ، ان سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے شادی کی۔ تو یہاں سے اندازہ لگائیں کہ کیا کوئی ایسا کر سکتا ہے کہ 25 سال کا نوجوان ہو اور اتنی بڑی عمر کی عورت سے شادی کرے۔ پھر اگر آ جاتے ہیں دوسری شادی پر، سیدہ سودا، وہ بھی ہم کل بیان کر چکے ہیں کہ ان کی عمر 55 سال تھی، نبی علیہ السلام نے ان سے بھی شادی کی۔ اب یہ تیسرے نمبر پر نبی علیہ السلام کی زوجہ ہے سیدہ عائشہ۔ تو معلوم ہوا کہ اس میں کوئی بھی اس طرح کی کوئی بات نہیں ہے، من مانی چاہت نہیں ہے، بلکہ یہ تو اللہ تعالیٰ کے فیصلے تھے۔ اور اگر دوسری بات کی طرف آئیں کہ وہ 9 سال کی برس میں جوان بھی تھی یا نہیں، بالغ بھی تھی یا نہیں، تو آج کے ماحول میں بھی ہم اگر دیکھتے ہیں تو 10-11 سال میں بچیاں بالغ ہو جاتی ہیں۔ کیا اللہ کے لیے مشکل تھا کہ 9 سال کی عمر میں کسی عورت کو بالغ بنا دے؟ یہ اللہ کے فیصلے تھے، سارے معاملات اللہ کی طرف سے تھے۔ یہ جو نبی علیہ السلام نے 11 شادیاں کی، یہ بھی اللہ کا فیصلہ تھا۔ اگر اللہ چاہتے تو عام مسلمانوں کی طرح، عام لوگوں کی طرح صرف 4 شادیوں کی اجازت دیتے، لیکن نہیں، بلکہ اللہ نے اپنے پیغمبر کو اجازت دی، تو اس کے لیے اسباب معاملات بھی اللہ نے بنائے، جس کی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ شادیاں کی۔ ان کے اندر بہت ساری حکمتیں تھیں۔ سیدہ عائشہ سے شادی کرنا، آپ علیہ السلام کا یہ بھی ایک حکمت تھی کہ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آپ نے اپنا بھائی بنایا تھا۔ آپ نے اپنا بھائی بنایا تھا سیدنا ابو بکر کو۔ جب شادی کی بات ہوئی تو سیدنا ابو بکر نے یہ بھی اعتراض کیا کہ کیسے ہو سکتا ہے کہ میری بیٹی کے ساتھ نبی صلی اللہ علیہ وسلم شادی کرے، حالانکہ میں تو آپ کا بھائی ہوں۔ تو جب یہ پیغام نبی علیہ السلام تک پہنچا، آپ نے فرمایا کہ ابو بکر میرے بھائی ہیں، لیکن دینی بھائی ہیں، حقیقی بھائی نہیں ہے۔ جو دینی بھائی ہے اس کی بیٹی سے شادی ہو سکتی ہے، تو وہ معاملہ نہیں ہے جس طرح ابو بکر سوچ رہے ہیں۔ ایک یہ مسئلہ تھا، اور دوسرا یہ مسئلہ تھا کہ سیدنا ابو بکر سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بڑی محبت تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کا دل جیتنا چاہتے تھے، اور اللہ کی طرف سے یہ فیصلہ تھا کہ ان کی محبت تھی، اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اپنا سسر بھی بنایا۔ تو معلوم ہوا کہ بہت ساری حکمتیں ہیں۔ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا وہ خاتون ہیں کہ جن کی روایات کو اگر دیکھا جائے تو تمام عورتوں سے، جتنی بھی سیدہ عائشہ کے دور کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صحابیات تھی، ان میں سب سے زیادہ روایتیں کرنے والی تھی۔ 2200 سے زیادہ احادیث کی راویہ ہیں سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا، اور بڑی ہی محدثہ تھی۔ امام زہری رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ اگر سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کے علم کو دیکھا جائے تو اس دور کی ساری صحابیات
اور بعد میں آنے والی جتنی بھی خواتین ہیں ان سب سے بڑھ کر محدثہ تھی، سب سے بڑھ کر علم رکھنے والی تھی۔ اور سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ میراث کے مسئلوں کا بھی حل بتلاتی تھی۔ جو علم الفرائض، تقسیم جو میراث ہوتی ہے، ان مسائل میں بھی سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بڑا علم تھا۔ یہ ایک مشکل ترین علم تھا لیکن بڑا علم رکھتی تھی سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ وہ خاتون ہے کہ جن کی برات میں اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کی 10 آیات نازل کی، جب ان پر منافقین نے الزامات لگائے کہ ایک غزوے سے پیچھے رہ گئی تھی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صفوان کی یہ ذمہ داری لگائی تھی کہ آپ نے پیچھے دیکھنا ہے، اگر کوئی چیز رہ جائے، کوئی بندہ رہ جائے، اس کو واپسی لے کر آنا ہے۔ سیدہ عائشہ فرماتی ہیں کہ حجاب سے پہلے، پردے سے پہلے مجھے صفوان نے دیکھا ہوا تھا، لیکن جب وہ سامان تلاش کر رہے تھے پیچھے رہ گئے تو ہودج جو اونٹنی پر رکھتے تھے، میں چھوٹی عمر کی تھی، وزن میرا اتنا نہیں تھا، مجھے انہوں نے محسوس نہیں کیا جنہوں نے ہودج اونٹ پر رکھا، اونٹنی پر جب انہوں نے رکھا تو انہوں نے محسوس نہیں کیا کہ اس کے اندر سیدہ عائشہ ہے یا نہیں ہے۔ وہ رکھ کر وہ چل پڑے، اور پھر میں کسی ضروری حاجت کے لیے گئی ہوئی تھی۔ جب اندھیرے کا ٹائم تھا، جب میں نے دیکھا کہ سارے چلے گئے ہیں، صفوان کو سایہ نظر آیا۔ صفوان کیونکہ پہلے مجھے دیکھ چکے تھے، انہوں نے جیسے ہی دیکھا انہوں نے گردن جھکا دی اور فوراً کہا انا للہ و انا الیہ راجعون، جس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ یہ ایک بہت بڑی مصیبت مجھ پر آ گئی کہ سیدہ عائشہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی زوجہ وہ پیچھے رہ گئی ہیں اور سارا قافلہ نکل چکا ہے۔ سیدہ عائشہ فرماتی ہیں کہ صفوان وہ ہیں جنہوں نے انا للہ کہا اور آ کر میرے قریب سواری کھڑی کر دی اور میری طرف دیکھا بھی نہیں، اس سے بڑھ کر ایک کلمہ بھی اس نے نہیں کہا، گردن جھکا کر کھڑے ہو گئے۔ میں بیٹھی اور پھر سواری کو واپسی لے گئے، لیکن جب ہم پہنچے دوپہر کا وقت تھا مدینے میں، اور کچھ منافقوں نے دیکھا، انہوں نے باتیں کی، حالانکہ پورے سفر میں صفوان نے ایک کلمہ بھی بات نہیں کی مجھ سے، صرف اتنا کہا انا للہ و انا الیہ راجعون۔ وہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی زوجہ، پھر جب الزامات ہوئے، باتیں ہوئی، تو 1 مہینے تک نبی علیہ الصلوۃ والسلام پر وحی نازل نہیں ہوئی۔ آپ بڑا پریشان تھے۔ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ بخار کی کیفیت میں روتی رہتی تھی، پریشان تھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت تک آپ آتے تھے، تیمارداری کرتے تھے، عیادت کرتے تھے، لیکن کوئی ایسی محبت والی بات نہ کرتے، مل کر دوبارہ چلے جاتے تھے۔ پھر آپ علیہ الصلوۃ والسلام 1 مہینے کے بعد آئے، پھر آ کر مبارکباد دی کہ اللہ نے آپ کی برات آسمان سے نازل کی ہے، یعنی قرآن مجید نازل کر کے اللہ تعالیٰ نے یہ بتلا دیا کہ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ پاک ہیں، طاہرہ ہیں، ان کی کوئی غلطی نہیں اور نہ ہی ان سے کوئی ایسی غلطی ہو سکتی ہے۔ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ ہیں، کوئی ایسا معاملہ شک و شبہات نہیں ہے۔ تو یہ ان کو شان حاصل ہے کہ اس کے اندر بھی ایک بھلائی تھی کہ اللہ تعالیٰ نے آسمان سے برات نازل کی اور 10 آیات نازل کی، منافقین کو سزا بھی ملی اور جو اس میں ملوث ہے ان کو بھی سزا ملی۔ تو سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کے فضائل میں ایک ہی حدیث بیان کروں گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا سیدنا عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سب سے زیادہ دنیا میں آپ کو کس سے محبت ہے؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا عائشہ، عائشہ سے مجھے سب سے زیادہ محبت ہے۔ پھر پوچھتے ہیں کہ میری مراد مردوں میں آپ کو سب سے زیادہ کس سے محبت ہے؟ آپ نے فرمایا ابوہا، سیدہ عائشہ کے والد یعنی ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مجھے بڑی محبت ہے۔ یہی وجہ تھی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دفعہ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ بھی کہہ دیا تھا کہ آپ دنیا اور آخرت میں میری زوجہ ہیں، یعنی یہ محبت کا عالم تھا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اتنی محبت کیا کرتے تھے، ایک دفعہ آپ نے دعا کی، اللہ یہ فطری معاملہ ہے کہ میں عائشہ سے بڑی محبت کرتا ہوں، یہ ایک فطری معاملہ ہے، میرے دل کا معاملہ ہے، اس پر میری پکڑ نہ کرنا، میں سب کے ساتھ انصاف کرتا ہوں، 11 بیویاں ان سب سے انصاف کیا، لیکن فطری طور پر میری محبت، میرا دل زیادہ مائل ہے سیدہ عائشہ کی طرف، اس پر میری پکڑ نہ کرنا۔ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا عالم تھا۔ بڑی عظیم خاتون تھی، طاہرہ تھی، مطہرہ تھی اور صدیقہ کائنات تھی سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ۔ 66 سال کی عمر کے بعد انہوں نے وفات پائی اور سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے ان کا جنازہ نماز پڑھائی اور پھر وہ اپنے رب کے
سپرد ہو گئی تو خاتون اول اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی جتنی بھی خواتین ہیں مومنین کی مائیں ہیں، تو اس لیے ہمیں ان کے کردار کو پڑھنا چاہیے، اپنے طور پر بھی مکمل مطالعہ کرنا چاہیے۔ بڑا وسیع موضوع ہے، اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھنے کی اور عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وما توفیق الا باللہ، علیہ توکلت و الیہ انیب۔